الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ جمادی الاخری کے مہینے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے ساتھ مناسبت ہے، اور اس وقت جو حالات تھوڑے سے چل رہے ہیں، میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 2-3 دن پہلے کسی عورت نے، ٹی وی اینکر نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد انسانوں میں بڑھ کر جس کا مقام اور رتبہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف زبان درازی کی، ان کی شان میں نازیبا کلمات کہے، تمام پاکستانیوں کے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بیٹھے ہیں، جہاں تک یہ خبر گردش کر رہی ہے تو سب کے دل زخمی ہوئے ہیں، سب کو تکلیف ہوئی ہے اس سے۔ صحابہ ہوں یا اہل بیت، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان کی محبت اور عقیدت کے بعد بغیر ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ جمعہ میں بھی یہ موضوع ہمارا بیان کیا گیا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور ان میں سے ایک گستاخ صحابہ بھی ہے، جو کسی صحابی کی شان میں زبان درازی کرے وہ بھی ملعون ہے۔ تو اس مہینے کی جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، ان کا یوم وفات ہے، لیکن اس سال ذرا جلدی حضرت صدیق اکبر کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقتی ضرورت بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کے بارے میں معلومات رکھنا اور ان کے رتبے کی پہچان کرنا، ان کے نام، ان کے نسب، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کس صحابی کا کتنا مقام تھا، کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، ان کی اسلام کے اندر کتنی بڑی خدمات ہیں، ان کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح پورا نام ہے وہ نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، اور آپ کا جو صدیق نام مشہور ہے، یہ نام صدیق نہیں ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے 2 لقب تھے، عتیق بھی اور صدیق بھی۔ سب سے پہلے آپ کو لقب عتیق ملا۔ عتیق عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آزاد کیا ہوا، بری کیا ہوا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ نام کے ساتھ ساتھ عتیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔
عتیق کا کیا معنی ہے؟ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا انت عتیق من النار، فرمایا صدیق آپ جہنم سے بری ہیں، آپ کو بشارت ہو آپ آزاد ہیں۔ کس چیز سے؟ من النار، جہنم سے۔ تو وہ ہستی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے اپنی زبان سے بشارت دی۔ آج ہم لوگ اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں، اعمال میں جڑے ہوئے ہیں، محنتیں مشقتیں، تاکہ ہمیں اللہ جہنم سے بچا لے اور ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، لیکن کسی کو اپنی جنت جہنم کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں صحن میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی بھی محفل لگی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی مجلس میں ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر۔ ایک حدیث ارشاد فرمائی، کیا میرے صحابہ اگر تم جہنم سے بری شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم ایسا آدمی دیکھنا چاہتے ہو جو یقینی طور پر جہنم سے بری ہے، آزاد ہے، تو فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو ابو بکر آنے والا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ صحابہ کرام صدیق اکبر کا یہ مرتبہ اور عظمت سن کر انتظار میں تھے، تھوڑی دیر تک صدیق اکبر بھی تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی میں یہی مخاطب کر کے فرمایا یا صدیق انت عتیق من النار، کیا صدیق اللہ نے آپ کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ والی بشارت تو سب سے بڑھ کر ہے، عشرۃ فی الجنہ، 10 صحابہ کرام جن کے بارے میں حضور نے اپنی زندگی میں بار بار فرمایا میرے صحابہ میں سے 10 ایسے میرے ستارے ہیں، میرے شاگرد 10 ایسے ہیں، ان کی میں نے اس طرح تربیت کی ہے، مجھے ان کی تربیت پر یقین ہے فی الجنہ کہ 10 کے 10 جنت میں جائیں گے، اور زندگی میں ہی ان کے لیے بتا دیا، اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے، اور دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو آپ کا یہ لقب صدیق کیسے مشہور ہوا؟ عبداللہ نام کے ساتھ صدیق زیادہ مشہور ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بلا کر بھی فرمایا تھا ان اللہ قد سماک الصدیق فی السماء، فرمایا عبداللہ اللہ نے آپ کا نام آسمانوں کے اندر صدیق رکھا ہے، فرشتوں میں آپ عبداللہ نہیں، فرشتوں میں آپ کو صدیق کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے بعد دنیا میں تشریف لائے، معراج کر کے راتوں رات واپس آئے، تو آپ نے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو معراج کا واقعہ سنایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، یہاں مکے سے مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کر کے میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ تو بڑی عجیب کھلبلی مچ گئی مشرکین مکہ میں، بڑے تبصرے ہونے لگے، بڑی بحثوں مباحثہ شروع ہو گئی، کہنے لگے دیکھو ہم کہتے نہیں تھے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ ساحر ہے، ہم جو کہتے تھے کہ مجنون ہے، کیسی دیکھو باتیں کر رہا ہے کہ راتوں رات آسمانوں سے ہو کے آ گیا۔ مشرکین کی ایک جماعت دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم انہ اسری بہ اللیلہ الی بیت المقدس۔ صدیق اپنے یار کا، اپنے دوست کا اب حال دیکھ، کیا خیال ہے تیرا اس بارے میں؟ وہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے راتوں رات ایک ہی رات کے اندر 7 آسمانوں کی سیر کرا دی۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ صدیق بھی اس خبر کو عجیب سمجھے گا اور تصدیق نہیں کرے گا۔ قربان جائیں صدیق کی عقیدت پر اور رسول اللہ کے ساتھ والہانہ محبت پر۔ صدیق دیوانہ تھا رسول اللہ کا، فوراً کہنے لگے اپنی زبان سے
لئن کان قال ذلک، کہ اگر یہ بات واقعی میرے حبیب رسول اللہ نے کی ہے تو میں بغیر کسی دلیل کے تصدیق کرتا ہوں کہ سچ ہے. میں اس پر دلیل بھی نہیں مانگتا کہ کیسے گئے ہوں گے، کس سواری پر گئے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، بس اگر محمد نے بات کی ہے تو سچی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کہنے لگے کہ تم تو ان زمینی باتوں کی بات کرتے ہو، میرا رسول تو مجھے آسمان کی باتیں سناتا ہے، جنت کی باتیں سناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی باتیں سناتا ہے، وہ تو اس سے زیادہ حیران کن ہے. میں جب آسمانی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، زمینی باتوں کی تصدیق تو بطری کیا اولا کروں گا. تو اسی دن سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ آپ نے رسول اللہ کے واقعہ معراج کی تصدیق کی ہے بلا دلیل، تو آپ صدیق بھی ہیں. اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کا جو عالم تھا، اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ صدیق کو رسول اللہ کے ساتھ کتنی محبت تھی، کتنی دل میں تڑپ تھی رسول اللہ کے ساتھ. ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، مشرکین مکہ کو آپ دعوت دے رہے تھے، اسلام سمجھا رہے تھے، اسلام کیا ہے، کلمہ توحید کیا ہے، اسلام کی طرف آ جاؤ. تو آپ علیہ السلام پر تو اس دعوت کی وجہ سے، تبلیغ اسلام کی وجہ سے بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے. تو جب حضور نے دعوت دی تو مشرکین مکہ حضور کی طرف دوڑ پڑے آپ کو مارنے کے لیے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے. تو صدیق اکبر نے جب دیکھا تو حضور کے سامنے آئے اور اپنا سینہ تان لیا، سینہ سب پر بن گئے. فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے تو محمد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور ان مشرکین کے ساتھ اس طرح آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ آپ علیہ السلام تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچنے دیا. اور یہاں اس موقع پر صدیق کو کتنا مار پڑی. حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کا ناک چپٹ گیا، چہرہ لہو لہان ہو گیا، اتنا مشرکین نے مارا حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. آپ کے گھر والوں کو بتایا گیا تو صدیق اکبر کے گھر والے آئے اور آپ کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے. اور جب کافی دیر بعد صدیق اکبر ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے فوراً بعد سب سے پہلے یہ پوچھا، بتاؤ میرے یار کا کیا حال ہے، محمد کی کیا حالت ہے، ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، وہ کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. تو گھر والے کہنے لگے وہ بالکل صحیح سالم ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں. فرمایا نہیں، میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، جب تک میں دیکھوں گا نہیں مجھے اطمینان نہیں ہو رہا. اور پھر اپنے گھر والوں کو کہا مجھے آسرا دلا کر، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی، نیم بے ہوشی کی حالت میں. تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو آسرا دیا، کندھوں کا آسرا لیتے ہوئے چل کر رسول اللہ کی مجلس میں آئے. اور جب قریب آئے تو جھپٹ کر رسول اللہ کے گلے لگے اور فوراً پیشانی کے اوپر بوسہ دیا. کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے بڑا پریشان تھا. اور جب بوسہ دیا تو فرمایا اب مجھے تسلی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ شرف بھی صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی پیشانی کو زندگی میں بھی بوسہ دیا، اور جب آپ کو خبر پہنچی کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو وفات کے بعد بھی صدیق نے بوسے دیے تھے. یہ اسی محبت اور عقیدت ہی کا تو صلہ دیا رسول اللہ نے کہ آج بھی بلکہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں. جہاں رسول اللہ کا مزار ہے، جہاں حضور کا روضہ ہے، پوری دنیا سے لاکھوں کھربوں لوگ جاتے ہیں، جہاں آپ علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، ساتھ شیخین پر سلام بھی بھیجتے ہیں، السلام علیکہ یا شیخین. یہ صدیق کو اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا. اور ابو بکر یہ ان کی کنیت ہے، نام عبداللہ اور لقب عتیق صدیق اور کنیت ابو بکر. عرب والوں کیا یہ عادت تھی، طریقہ تھا کہ کنیت کے ساتھ لوگوں کو جانا جاتا تھا، جس کا جو کام ہوتا تھا اسی طرح اس کی کنیت پڑ جاتی تھی. تو ابو بکر کے بہت سارے معنی اور وجوہات لکھی ہیں کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے تھے. تو ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے، بکر عربی کے اندر کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو، تو ابو بکر کا معنی ہے نوجوان اونٹوں والا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے اندر جس آدمی کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوتے
اور اونٹوں کے بارے میں بڑی اس کو مہارت ہوتی، اس کا کاروبار کرنے میں، اونٹوں کو پالنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتا، اونچا کاروبار ہوتا، تو اس کو ابو بکر کہتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، بہت زیادہ ان کے پاس اونٹ تھے، اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اونٹوں کے بارے میں بڑی مہارت تھی، بہت کچھ علم رکھتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابو بکر ہے، اونٹوں والا، کہ آپ کو اونٹوں کا کاروبار تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ بکر عربی کے اندر کہتے ہیں پہلی چیز کو، اولیت کو، سب سے جو پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں بکر، اور عربی کے اندر ابو کا معنی ہے والا، تو ابو بکر کا معنی ہے پہل والا، ہر چیز میں پیش قدمی کرنے والا۔ تو آپ کو ابھی ابو بکر اس لیے کہتے تھے کہ جو بھی رسول اللہ حکم ارشاد فرماتے تھے، جو بھی خیر کا کام ہوتا تھا، سب سے پہلے صدیق اکبر کرتے تھے۔ کونیا بھی ابی بکر ابتکارہ، آپ کا نام ابو بکر رکھا گیا آپ کی پیش قدمی کی وجہ سے، آپ کی جلدی کی وجہ سے، کہ ہر کام میں آپ جلدی کرتے تھے، والسابقون الاولون میں ان کا شمار تھا، تو اسی جلدی کی وجہ سے، ہر کام میں پہل کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر تھا۔ مجھے اس موقع پہ وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، تو موضوع کے ساتھ مناسبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سوال کیا، صحابہ کی مجلس موجود تھی، تو آپ صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے بس اوقات اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا من صام اليوم، حاضرین مجھے بتاؤ آج تم میں سے کس کو روزہ ہے؟ کوئی رمضان شریف کا موقع نہیں تھا، اگر رمضان کا موقع ہوتا تو پھر تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نفلی روزوں کی بات تھی۔ کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تو صدیق اکبر تھوڑی دیر سکتہ کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے روزہ ہے، انا صائم، اللہ کی توفیق سے میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ دوسرا سوال کیا، من عاد المریض، کہ آج کوئی ایسا بندہ تم میں بیٹھا ہے جو کسی مریض کا حال پوچھ کے آیا ہو، کسی مریض کی خیر خائی کر کے اس سے خیر و عافیت پوچھ کر آیا ہو، بہت بڑا کام ہے۔ تو اتفاقاً کسی صحابی کو موقع نہیں ملا تھا، تو صدیق اکبر کچھ دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں ایک مریض کا حال پوچھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، من شہید الجنازہ، آج کوئی ایسا بندہ ہے اس مجلس میں، کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ گزشتہ سے پچھلے جمعے میں نے شاید بات کی تھی، جنازہ پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں ایک صحابی کا جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ لِابْتِكَارِهِ، آپ کا نام ابو بکر پڑھا، آپ کا ابو بکر کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ہر کام میں پہل کرتے تھے، ہر کام میں آپ پیش قدمی کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابو بکر ہے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ابو قحافہ تھا۔ ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، اور آپ کے والد گرامی کا اصل نام عثمان ہے۔ اور ان کے والد کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، اگرچہ اس سے پہلے کچھ عرصہ کے لیے وہ بھی اسلام میں نہیں آئے تھے، جیسا کہ اس کے واقعات سنتے ہیں آپ کہ صدیق اکبر کی رسول اللہ کے ساتھ محبت اس طرح تھی، رسول اللہ کے ساتھ آپ کو اتنی محبت تھی، ابھی جب آپ کے والد اسلام نہیں لائے تھے، کسی مجلس میں ابو قحافہ نے آپ علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہہ دیے، کوئی اس طرح کی بات کی کہ رسول اللہ کی توہین ہوتی تھی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے جوش آیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میرے حبیب اور میرے یار کے بارے میں میرا ابا غلط بات کر رہا ہے، زور سے تماچا مار دیا والد کے منہ پہ۔ حدیث میں آتا ہے اتنا زور سے تھپڑ مارا اپنے والد کو کہ دور جا گرے، اور کہتے ہیں مجھے ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا کہ آپ میرے حبیب اور میرے نبی کے بارے میں اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں۔ والہانہ اور اندھی عقیدت محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ، لیکن بعد میں اللہ نے بھی ان کو توفیق دی، فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والد بھی اسلام لے آئے تھے۔ اور آپ کی والدہ گرامی کا نام سلمہ تھا، سلمہ، اور ان کی کنیت تھی ام الخیر، خیر کی ماں، بھلائیوں والی۔
اللہ نے فطری طور پر بھی ان کے اندر خیر کے جذبات رکھے تھے، تو وہ تو ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں صحابہ کرام میں 4 ایسے آدمیوں کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسی خصوصیت دی ہے وہ اور کسی صحابی میں نہیں ہے، اور ان میں سے اول نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، صدیق وہ انسان ہے جو خود بھی صحابی ہے، رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور ان کے والدین بھی صحابی رسول ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کے والد فتح موقع کے موقع پر اسلام لائے، اور آپ کی والدہ گرامی وہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو گئی تھی۔ صدیق وہ صحابی رسول ہے، وہ شخصیت ہے، وہ انسان ہے، خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والدین بھی صحابی، اور آپ کی اولاد، آپ کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، یہ تینوں صحابی بنے، اور پھر ان تینوں کی نسل میں جتنے آپ کے پوتے بنے، آپ کے سارے پوتے صحابی ہیں، اور آپ کی بیٹیاں تھیں 3، حضرت عائشہ، سلمہ اور ام کلثوم۔ ان 3 بیٹیوں نے تینوں نے اسلام قبول کیا، اور ان تینوں بیٹیوں سے آپ کے جتنے نواسے آئے، نواسیاں آئیں، وہ بھی سارے صحابی ہیں۔ تو صدیق اکبر تو وہ انسان ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان تو ہم سب ہیں، خود بھی صحابی رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو بھی صحابی بنایا، اسلام لائے، اور آپ کی اولاد، نواسیاں، نواسے، پوتے، پوتیاں سارے اسلام میں داخل ہوئے، اور سب نے حضور کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت بھی، یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے صرف صدیق اکبر کو دیا ہے۔ تو میرے دوستو، صدیق اکبر صحابہ میں سے، بلکہ تمام انسانوں میں سے جو قیامت تک کے لیے آئیں گے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جس انسان کا سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا رتبہ ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسانات تھے، بہت سارے لوگوں نے مشکل وقت میں میری مدد کی، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا ہے، سب کے احسانات، ان کا بدلہ دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن صدیق کے احسانات اتنے ہیں، میں محمد دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، آخرت میں اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ میں صدیق کے احسانات نہیں اتار سکا، اللہ ہی صدیق کو بدلہ دے گا قیامت کے دن۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تقریباً قرآن مجید کی 32 آیات ایسی ہیں جو حضرت صدیق کی شان میں اتری ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن کہتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے الذی اتقى، جو اللہ سے ڈرتا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، سب جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اتقا کا مصداق، جس کے بارے قرآن کہہ رہا ہے کہ اتقا جہنم میں نہیں جائے گا، تو اتقا کا مصداق سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اور خطبوں میں ہم جو واعظین سے، خطیبوں سے خطبے کے اندر یہ حدیث سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کے بارے میں یہ بشارت دی، میری امت میں سب سے بڑا رحم دل میری امت کے ساتھ، میرے بعد آپ علیہ السلام سب سے زیادہ رؤوف اور رحیم ہے اپنی امت کے ساتھ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کہتا ہے حضور کے بارے میں کہ آپ بہت مہربان ہیں، بہت رحم دل ہیں اپنی امت پر۔ تو قرآن حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور اپنی امت کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اور آپ علیہ السلام صدیق کے لیے فرما رہے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میں بھی اپنی امت پر رحم دل ہوں، بڑا مہربان ہوں، اور میرے صحابہ میں سے، میری امت میں سے، میری امت پر سب سے بڑا رحم دل صدیق اکبر ہے۔ ارحم امتی بامتی، تو صدیق اکبر کے بھی بہت سارے احسانات ہیں اس امت پر، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں اس شخص کی، اس ملعونہ کی انتہائی بدقسمتی ہے جس کو اللہ نے یہ گندی زبان دی، اور وہ ٹی وی چینل پر آ کر بیٹھ کر، ٹیلی ویژن کے سامنے آ کر صدیق اکبر پر تہمت لگاتی ہے
اور کہتی ہے کہ معاذ اللہ فاطمہ بنت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے پاس حق لینے کے لیے آئی تھیں اور ان کو حق نہیں ملا تھا، انصاف کا بیڑا تو اسی دن غرق ہو گیا تھا، نعوذ باللہ۔ نقل کفر کفر نہ باشد، مجھے الفاظ نقل نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن اس عورت نے ٹی وی چینل پر 28 جنوری کو بیٹھ کر پروگرام نشر کیا، پوری دنیا نے اس پروگرام کو دیکھا۔ میرے دوستو، ہمیں کیا جینے کا حق ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کو گالیاں پڑیں، محبت نہیں کر سکتے، بکواسیں تو مت کرو۔ اور ساری دنیا تمہارے لیے نہیں ہے، علماء پر کتنی بکواسیں کی جاتی ہیں، اولیاء اللہ پر کتنے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے صحابہ کو تو معاف کر دو۔ پھر اس صحابی کے جو خلیفہ ہیں بلا فصل، جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، حضور نے فرمایا میں بیمار ہو گیا ہوں، میں مصلی پہ نہیں آ سکتا، صدیق اکبر کو کہو میرے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ رسول اللہ کو آپ صدیق اکبر پر اعتماد نہیں تھا، 17 نمازیں مصلی پر حضور کی موجودگی میں پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ میں گئے تو حضرت علی کو کوفہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے اے علی، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے صدیق کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، آپ صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا منہ توڑ جواب دیا ان کوفیوں کو، فرمایا کہ جس کو رسول اللہ نے پکڑ کر اپنے مصلی پہ کھڑا کیے ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں علی کون ہوتا ہوں صدیق کی بیعت نہ کروں؟ میں نے پچھلے سے پچھلے جمعہ میں بھی یہ کہا تھا آپ کو کہ اگر میرے شاگرد پر کوئی تنقید کرے گا، کوئی یہ کہہ دے کہ اس کا شاگرد درست نہیں ہے، ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا نواز صاحب دامہ برکاتہم العالیہ، ان کے کسی شاگرد پر اگر کوئی انگلی اٹھا دے کہ دیکھو جی یہ مولانا نواز صاحب کا شاگرد ہے، شاگرد کی بھی بےعزتی ہے، استاد کی بھی بےعزتی ہے۔ کوئی اچھا مکینک ہے، اچھا استاد ہے، کسی کو کاریگر بنا دے، شاگرد بنا دے کہ الٹا پلٹا کام کر دے، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ فلاں کا شاگرد ہے، اس کا فلاں استاد ہے، استاد ہی ایسا ہے۔ تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگوں پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو، جن کی حضور نے تربیت کی، عشرہ مبشرہ کہا اور ان سے اپنی موجودگی میں نمازیں پڑھوائیں، نعوذ باللہ، تو کیا وہ تربیت یافتہ نہیں تھے؟ وہ اس قابل نہیں تھے؟ بلکہ میں نے تو میڈیا پر یہ کلپ بھی جاری کی ہے، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، ویڈیو میں نے اس پر ریکارڈ کی ہے، میں نے کہا ہے یہ صدیق اکبر کی گستاخی نہیں ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی بھی گستاخی ہے، یہ حضرت علی کی بھی گستاخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے، خیبر کا دروازہ اکیلے نے اکھیڑ دیا تھا، مرحب کے ٹکڑے کر دیے تھے، صدیق اکبر حق کھا گئے تھے، علی وصول نہیں کر سکے تھے۔ آپ بتائیں مجھے، حضرت علی جو شیر خدا ہے، معاذ اللہ اگر صدیق اکبر حضرت فاطمہ کو حق نہیں دے رہے تھے تو یہ تو حضرت علی کو کمزوری کو بیان کرنا ہے، تو حضرت فاطمہ کو کمزور مخلوق سمجھنا ہے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات تھے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک تھے۔ تو وہ ٹی وی چینل جس کا نام ہے اب تک یہ ٹی وی چینل جس پر ایک ملعونہ عورت نے بیٹھ کر صحابہ کی اور ایک بہت بڑے صحابی رسول کی گستاخی کی ہے، آج پوری امت مسلمہ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور لوگ اس کے خلاف سب کچھ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ آج بھی اسٹیجوں کے اوپر بھی یہی اعلان دیا گیا کہ اس ملعونہ گستاخ عورت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، پیمرا حرکت میں آئے۔ بلکہ ہم تو اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی کہیں گے، دست بدست عرض کریں گے، کیا ریاست مدینہ کے اندر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی تھی؟ ریاست مدینہ کے اندر صحابہ کرام کو تحفظ حاصل نہیں ہے؟ تو پیمرا کس کے لیے بنا ہے؟ یہ لا قانون بنانے والے کہاں ہیں؟ ایکشن فوری کیوں نہیں لیا جاتا؟ ان ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر قرآن کا درس کیوں نہیں دیا جاتا؟ درس حدیث نشر کیوں نہیں ہوتے؟ آپ لوگ جو میڈیا چلاتے ہیں، کسی بھی وقت مکہ کا اگر چینل آپ چلائیں گے، مکہ کا چینل آن کریں گے تو وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی۔ مدینہ شریف کا اگر آپ چینل چلائیں، جس وقت بھی چلائیں تو رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہوگی۔ ریاست مدینہ کے چینلوں کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔